رمضان المبارک سے پہلے اور شعبان المعظم کے بالکل آخری دنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے، رمضان کی فضیلت کے حوالے سے اور دیگر روزوں کے جو لوازمات ہیں کہ روزہ کس انداز سے رکھنا چاہیے اور روزہ افطار کرنے کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ وہ خطبہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یقیناً ہر ایک امتی، ہر ایک نبی کے غلام کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ اپنے نبی کے اس خطبے کو یاد رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں رمضان کے دنوں میں بالخصوص، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جس کے مخاطبین اولین ہیں اور ان کی وساطت سے آج وہ خطبہ ہم تک پہنچے ہیں۔ اور اس سے قبل میں اس حوالے سے آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو روزے ہیں نا، یہ نبوت کے 15ویں سال 10 شوال 2 ہجری کو روزے فرض ہوئے ہیں، اور یہ بالکل یعنی پہلی مرتبہ یہ روزے فرض نہیں ہوا رمضان کے روزے، بلکہ یہ سب سے پہلے جو ہے نا یہ مسلمانوں پر عاشورہ کا روزہ فرض تھا، عاشورہ کا روزہ۔ پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا اور اس کے بعد ہر چاند کی جو 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ ہے اس کے روزے فرض قرار دیے گئے۔ پھر یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا اور اس کے بعد پھر ماہ رمضان کے روزے مسلمانوں پر فرض قرار دیے گئے، لیکن پھر لوگوں کو اختیار ہوتا تھا کہ چاہے وہ روزہ رکھیں یا اس کا فدیہ ادا کریں۔ تو اس کے بعد پھر یہ اختیار بھی منسوخ ہو گیا، روزہ رکھنا لازم اور ضروری ہو گئے، فدیہ نہیں دے سکتے، صرف روزہ ہی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں پھر یہ پابندی تھی کہ رات کے وقت آپ سونے سے پہلے جو کچھ کھا پی سکتے ہو، جمع کر سکتے ہو تو وہ آپ کر سکتے ہو، لیکن جب آپ سو جاؤ گے تو سونے کے بعد کھانا پینا اور جمع کرنا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے منع تھا۔ تو پھر ایک دفعہ ایسے ہوا کہ حضرت سرما رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں اور دیگر اور بھی کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے ملتے ہیں کہ حضرت سرما رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب روزے کی حالت میں تھے تو دن کو آپ مزدوری کر رہے تھے، محنت کر رہے تھے، مشقت کر رہے تھے، تو پورا دن مشقت کرنے کے بعد جب رات کو افطاری کے وقت گھر میں آتے ہیں تو اپنی اہلیہ سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے، تو ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ جب کسی جگہ پر بازار میں یا کسی جگہ وہ کچھ کھانے کے لیے سامان لے کے آنا چاہتی ہیں، وہ گھر سے چلی جاتی ہیں، تو اتنے میں حضرت سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے، آپ سو جاتے ہیں۔ جب آپ سو جاتے ہیں تو سونے کے بعد پھر کھانا پینا تو منع ہے، پھر آپ کھا پی نہیں سکتے اور جمع بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طرح اسی حالت میں آپ جب دوسرے دن کا روزہ رکھتے ہیں تو دوسرے دن میں جب دن کے وقت محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں تو مشقت اور محنت کی وجہ سے پسینے اور جو مزدوری ہوتی ہے اس کی تھکن کی وجہ سے آپ جو ہے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس شکایت لے کر آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ جو صحابی رسول ہیں ان کا یہ پورا ماجرا بیان کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ انہیں حکم دیتے ہیں کہ آپ رات کے وقت کھا پی بھی سکتے ہیں، جمع بھی کر سکتے ہیں، صبح صادق ہونے تک آپ کھا پی سکتے ہیں، جمع بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ جو دوسرے پارے کی آیت ہے نا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یہ پوری آیت کریمہ اس وقت نازل ہوتی ہے۔ اس میں پورے روزے کے حوالے سے اور رات کو کھانے پینے اور جمع کرنے کے حوالے سے مکمل تفصیل بیان ہوئی ہے۔ اور جو رمضان المبارک کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی آخری یوم من شعبان، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے بالکل آخر میں، رمضان سے بالکل پہلے شعبان کے آخر میں ہمیں خطبہ دیا۔ اور کیا خطبہ دیا؟ فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، کہ فرمایا کہ اے لوگو بے شک اظلکم شہر، کہ تمہارے اوپر ایک عظیم جو مہینہ ہے نا اس کا وہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایک عظیم مہینہ تمہیں ملنے والا ہے، اور وہ ایسا عظیم مہینہ ہے کہ جو برکت والا مہینہ ہے، شہر مبارک، وہ برکت والا مہینہ ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں جو ایک رات ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اتنا عظیم مہینہ آپ کو ملنے والا ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلتہ تطوعا،
اور اس کے جو دن کے روزے ہیں وہ اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں، اس کا دن کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ وَقِيَامَ لَيْلَتِهِ تَطَوُّعًا، اور رات کے وقت رمضان کے جو دن ہوتے ہیں ان کے رات کے وقت جو ہے وہ اس کا قیام کرنا یہ تم پر نفل قرار دیا گیا ہے۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، کہ جو بندہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں جو نوافل ادا کرتا ہے، بھلائی کا کوئی کام کرتا ہے، نفلی کوئی کام کرتا ہے، کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، اس کو اللہ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ جس طرح باقی ایام میں اس نے کوئی فرض ادا کیا ہے۔ یعنی جو رمضان کے مہینے میں نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ اس کو ایک فرض ادا کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ومن ادا فریضۃ فیہ، اور جو اس رمضان کے مہینے میں کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے، کانا کمن ادا سبعین فریضۃ فیما سواہ، تو ایک فرض ادا کرنے کی وجہ سے باقی ایام میں اگر وہ 70 فرائض ادا کرتا ہے تو اللہ اس کو اتنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی رمضان کے مہینے میں جو بندہ ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرائض کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور جو بندہ ایک نفل ادا کرتا ہے اس کو ایک فرض کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ صَوْبُهُ الْجَنَّةُ، اور جو صبر کا ثواب ہے نا وہ جنت ہی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، دن بھر بندہ صبر کرتا ہے، کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، جماعت سے روکا رہتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو روکے رکھتا ہے، تو یہ جو صبر ہے نا اس کا ثواب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اس کا ثواب جنت ہے۔ جو بندہ رمضان کے مہینے میں صبر کرتا ہے اللہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ مومن کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے، یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے۔ من فطر فیہ صائمن، یہ حضور کا وہ خطبہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ جو شعبان کے بالکل آخر میں رمضان سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من فطر فیہ صائمن کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، فرمایا کہ جو بندہ اس مہینے میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرواتا ہے اللہ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ اس کا نام جہنم سے آزاد لوگوں میں لکھ دیتا ہے، اسے جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے، اور اس روزہ افطار کروانے والے کو اللہ اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے کہ جتنا روزہ رکھنے والے کو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کیا یا رسول اللہ، اگر ہمارے پاس وسائل نہ ہوں، اتنے اخراجات نہ ہوں، ہم کسی کو روزہ افطار نہ کروا سکتے ہوں، ہمارے پاس وسائل نہ ہوں، تو کیا پھر ہمارے لیے بھی کوئی رعایت ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے یا طرح طرح کی مشروبات ہوں، دسترخوان بھرا ہوا ہو، تب جا کر اس کے سابقہ تمام گناہ معاف ہوں گے، اس کا جہنم سے اس کو آزادی ملے گی اور اس کو مکمل روزہ دار کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی کو پیٹ بھر کے روزہ افطار کروائے، بلکہ کوئی بندہ کسی کو ایک گھونٹ دودھ کے ساتھ یا ایک کھجور کے ساتھ ہی کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اللہ رب کائنات اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ روزہ دار کی فضیلت ہے اور روزہ دار کو افطار کروانے کی یہ فضیلت ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب صحابہ کرام نے عرض کیا تو حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ تو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرنے کی بات ہے، لیکن جو بندہ کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے روزہ افطار کرواتا ہے اللہ رب کائنات اسے میرے حوض کوثر سے جام پینا نصیب فرمائے گا، اور اس کے بعد جب میرے حوض کوثر کا وہ جام پی لے گا تو وہ کبھی پیاسا بھی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اللہ رب کائنات اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کا اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت، اس کا اول جو ہے وہ رحمت ہے اور اس کا درمیانہ حصہ مغفرت کا ہے، وآخرہ عتق من النار، اور اس کا جو آخری حصہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا حصہ ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔